السلام علیکم۔ آج ہم بات کریں گے پاکستان اور افغانستان کے جاری تنازع کی۔ کیوں یہ لڑائی بار بار بھڑکتی ہے، کون سی تلخ حقیقتیں چھپی ہیں، اور کیا باہر سے ملک خاص طور پر بھارت اس میں کردار ادا کر رہا ہے؟ آخر یہ جنگ کب ختم ہوگی یا نہیں؟ چلیں حقیقتیں کھول کر دیکھتے ہیں۔ سب سے پہلے ایک چھوٹی سی تاریخ کی جھلک آپ کو بتاتے چلیں۔ پاکستان اور افغانستان کی سرحد کو عام طور پر ڈیوڈڈ لائن کہا جاتا ہے۔ یہ سرحد 1893 میں طے ہوئی تھی اور آج بھی دونوں طرف کے قبائلی، معاشی اور سیاسی تناؤ کی جڑ ہے۔ کئی دہائیوں سے اس علاقے میں قبائلی قومیت، عبوری سرحدی رسم و رواج اور بیرونی طاقتوں کی پالیسیاں مل کر تنازعات کو ہوا دیتی رہی ہیں۔ پشتون علاقوں میں حکومتوں کی کم رسائی، قبائلی لائف لائنز اور سرحد کا غیر قبول شدہ ہونا مسائل کو بڑھاتا تھا۔ پاکستان کی اکثر پریشانیاں تحریک طالبان پاکستان اور دیگر گروہوں کی افغانستان میں موجودگی کے حوالے سے ہیں۔ اسلام آباد کا دعویٰ ہے کہ کابل یا ان کے زیر اثر عناصر ان گروہوں کو پناہ دے رہے ہیں، جبکہ کابل یہ الزامات رد کرتا ہے۔ یہی اصل وجہ ہے کہ اکثر فوجی کارروائیاں اور سرحدی جھڑپوں کی بنیاد بنتی ہیں۔ پچھلے چند دہائیوں میں کئی بار دونوں طرف نے دوسرے گروہوں کو سپورٹ کر کے باہر سے اثر و رسوخ بڑھنے کی کوشش کی ہے۔ اس کا نتیجہ اس علاقے میں تشدد اور عدم استحکامت کی صورت میں نکلا۔ پچھلے سالوں میں سرحدی جھڑپیں اور پاکستان کے فضائی گھریلو ضربیں سامنے آئی، خصوصاً پاکستان کی جانب سے افغانستان کے مخصوص علاقوں پر حملے اور پھر ان کے جواب میں افغان یا طالبان کارروائیاں۔ ان سے دونوں ملکوں کے درمیان مزاحمتی اور عسکری تناؤ بڑھا ہے۔ کئی بار عام لوگ اور سرحدی تجارت متاثر بھی ہوئی۔ یہاں چند تلخ مگر ضروری باتیں یہ ہیں دوستو، دونوں ممالک کی سیکیورٹی پریشانی صرف سرحد تک محدود نہیں، یہ اندرونی سیاسی خلا، قبائلی عدم شمولیت اور ریاستی حکمت عملیوں کے نتائج ہیں۔ بعض پالیسیوں نے قلیل مدتی فائدے کے لیے طویل مدتی نقصان بھی اٹھایا، یعنی کسی گروپ کو کنٹرول کرنے یا ایک علاقائی فائدہ حاصل کرنے کی کوشش نے بعد میں انتظامی مظاہرے کو جنم دیا۔ معاشی اور انسانی لاگت پر بات کریں تو سرحدی بندش، نقل و مکانی اور روزمرہ تجارت پر اثر سے عام لوگوں کی زندگیاں بدل جاتی ہیں۔ یہ سب تلخ نتائج ہیں جو میڈیا رپورٹس میں اکثر نمبرز کے پیچھے چھپے رہتے ہیں۔ کیا بھارت اس میں کردار ادا کر رہا ہے؟ یہ سوال سیاسی اور جذباتی دونوں نوعیت کا ہے۔ پاکستان اکثر یہ الزام لگاتا رہا ہے کہ بھارت اور افغانستان میں مختلف طریقوں سے مداخلت کرتا ہے، سفارتی، اقتصادی اور کبھی کبھار سیکیورٹی بیانیہ میں بھی۔ دوسری طرف بھارت کا موقف یہ رہا ہے کہ وہ افغانستان کی تعمیر نو اور انسانی امداد میں مصروف ہے اور امن کے لیے کام کر رہا ہے۔ حالیہ برسوں میں طالبان اور کابل کے بعض رابطوں میں بھارت کا ذکر آیا اور دونوں طرف کے بیاناتی جنگ نے شک و شبہات مزید بڑھا دیے۔ بعض رپورٹس بتاتی ہیں کہ طالبان کابل کی خارجہ پالیسی میں بھارت کے ساتھ تعلقات مضبوط کر رہے ہیں۔ اسلام آباد اور علاقائی طاقتیں قطر، سعودی عرب، چین اور امریکہ مشترکہ ثالثی کے ساتھ بیٹھیں تو وقتی سکون ممکن ہے، مگر حقیقی امن کے لیے دونوں طرف کے اندرونی مسائل، پالیسی، قبائلی شمولیت حل ہونے چاہیے۔ مسلسل فوجی جوابی کارروائیاں وقتی سکون تو دیتی ہیں مگر طویل عرصے میں مسئلے حل نہیں ہوتے۔ عالمی تجربے ہمیں یہ بھی بتاتے ہیں کہ فوجی آپریشن کے ساتھ سیاسی شمولیت ضروری ہے۔ اگر ہم بدلتے علاقائی توازن کی بات کریں، اگر خطے میں بڑی طاقتیں امن میں سنجیدہ کردار ادا کر رہی ہیں اور سرحدی مسائل کو سیاسی سطح پر حل کریں تو مستقل راہ نکل سکتی ہے، ورنہ چکر چلتا رہے گا۔ آخری بات یہ ہے کہ یہ تنازع صرف فوجیوں یا حکومتوں کا نہیں، عام لوگوں کی جان، روزگار، مستقبل متاثر ہوتا ہے۔ ولاگ دیکھنے والوں سے گزارش ہے کہ اس موضوع پر جذباتی بیانات کے بجائے حقائق پر توجہ دیں، اور جب بھی سوشل میڈیا دیکھیں تو مختلف ذرائع سے تصدیق ضرور کر لیں۔ ملتے ہیں اگلے ولاگ میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔